یوسف علیہ السلام کو نوجوان اپنا ایک آئیڈیل بنائیں کہ کیسے اس نوجوان نے جو خوبصورتی کے ایک اونچائی اور بلندی پر تھا اور تمام وہ چیزیں اس کے پاس موجود تھی جن بنیادوں پر اگر زنا اللہ نہ کرے ہو بھی جاتا تو کوئی پکڑ نہیں ہوتی، اس لیے کہ جو آفر دینے والی تھی بہت مالدار عورت تھی، اور مالدار لوگ عموماً پھنستے نہیں جلدی کوئی کرائم یا کیس کے اندر، ہے نا. وہ ایک حسب اور نسب والی مالدار عورت ہے، بادشاہ کی بیوی، کون اس کے اگین جائیں گا، لا اس کے ہاتھ میں پورا. وہ آفر دیتی ہے اور یوسف علیہ السلام بولتے ہیں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ نوجوانوں کو آج سیرت کا یہ پہلو پڑھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیے ایسی سیرت ہے. اور اس کے علاوہ کئی واقعات یاد رکھیے سلف کی. ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. سلف میں سے ایک شخص تھے جو ایک دیندار انسان تھے لیکن بڑے ہی حسین اور خوبصورت تھے. ایک مرتبہ ایک عورت جو ان پہ نظر رکھی ہوئی تھی کہ بڑا اچھا خوبصورت انسان ہے، بری نظر رکھی ہوئی تھی، اس نے ان کو اپنے گھر میں بلایا، گھر بلا کے دروازہ بند کر لیا. دروازہ بند کرنے کا اس نے کہا اب تمہیں مجھ سے زنا کرنا ہو، اور اگر نہیں کیا تو اتنا چلاؤں گی، لوگوں کو بولوں گی تم خود بخود تمہارا علم، ہنر، فن، تم نے جو کتابیں لکھی سب بدنام ہو جاتا. یہ بڑے ڈرنے لگے، اللہ سے دعا کی اللہ میں کہاں پھنس گیا ہوں. کہا اچھا ٹھیک ہے مجھے جو ہے تم تھوڑا سا وقت دو اور میں طہارت کو جانا چاہتا ہوں. تو کہا ٹھیک ہے طہارت کو چلے جاؤ. انہوں نے اللہ سے دعا کی اللہ مجھے راستہ نکال. طہارت خانے میں گئے اور پوری غلاظت نکال کے اپنے آنکھ پہ مل لی، گندگی جو طہارت خانے میں تھی پورا مل لیا، اور باہر آ کر کہا چلو اب کر لیں گے. عورت کو گھن آئی، کیا غلیظ آدمی ہے، کیا نکل یہاں سے. دیکھیے جب دعا کی تو اللہ نے حکمت بھی دے دی، راستہ بھی نکال دیا. راستے بہت ہے نکلنے والے کے، تو بچ کے چلے گئے. تو کئی ایسے ان گنت یاد رکھیے واقعات ہے سلف صالحین کے، کیسے کتنا وہ احتیاط کرتے کہ برائی نہ پھیلے. ایک واقعہ آتا ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی سیرت میں، سیرت کا واقعہ ہے. واقعے کے اندر الفاظ عمر ابن خطاب کی رضی اللہ عنہ کی یہ ہے کہ پہلی بار کسی انسان کو عمر بغیر کسی کرائم کے، جرم کے سزا دے رہا ہے. کیا سزا تھی وہ؟ ایک نوجوان تھا مدینے کے اندر، نوجوان تھا، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وہ رات میں نکلتے تھے، چیک کرتے تھے کیا حالات چل رہے کیا. تو ایک دن بیٹھے تو کچھ لڑکیاں شعر اور شاعری پڑھ رہی ایک نوجوان کے تعلق سے. کہاں یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب یہ تو ایک طرح سے شہوت کی طرف بڑھ رہی ہے، شاعری کر رہی ہے ایک لڑکے کے نام سے. کہا لڑکے کو بلاؤ. اسی دن جب پہنچے تو کہا لڑکے کو بلاؤ. اب بلائے تو انتہائی خوبصورت نوجوان ایک لڑکا، تابعی ہے، خوبصورت ہے دیکھنے دکھانے میں. عمر بن خطاب سمجھ گیا اچھا یہ وجہ سے یہ لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، مطلب اس کی خوبصورتی کی وجہ سے. تو کہا امامہ مان لو، ٹھیک ہے بالوں کا اسٹائل ایسا کر لو. انہوں نے کر لیا، امامہ باندھ دیا. کہتا امامہ نہیں باندھتے تھے شاید، وہ امامہ باندھنے لگا دیا. بالوں کا اسٹائل کا چینج کر لو، ہو سکتا ہے اس سے کچھ وہ. انہوں نے امامہ باندھ لیا، بالوں کا اسٹائل چینج کر دیا. شعر شاعریاں اور بڑھ گئی کیونکہ اور خوبصورت لگنے لگا نوجوانوں. امامہ باندھ لیا. ارے عمر بن خطاب نے کہا تو پرابلم ہو گیا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ شہوت سے لڑکیاں بچے، اس کی تعریف کر رہی ہے، کچھ نہ کچھ ایسا ہو کہ کیا کروں. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے نوجوان تم نے کوئی جرم تو نہیں کیا، لیکن میں تم کو یہ چیز سناتا ہوں کہ تم یہ شہر چھوڑ کر بصرہ چلے جاؤں گے. اور بغیر کسی جرم کے اس آدمی کو شہر بدر کر دیا آپ نے، شہر سے نکال کر دوسرے شہر میں ڈال دیا. کیونکہ بصرہ چھاونی تھی، چھاونی، اور چھاونی میں جنرلی عورتیں وغیرہ نہیں ہوتی ہے، سویلینز کم ہوتے. بصرہ اس زمانے میں چھاونی تھی، ایک کینٹونمنٹ تھا. اگر تم چھاونی چلے جاؤ، سمجھ رہے آپ. تو یہ ان کی سیرت کا مشہور واقعہ ہے. تو صرف شہوت نہ پھیلے، ایک نوجوان کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کو آپ نے نکال کے بھیج دیا دوسرے علاقے میں، سمجھ رہے ہیں. تو سلف نے اتنی احتیاط کی. یوسف علیہ السلام کا نمونہ ہمارے پاس موجود ہے. واقعہ سلف صالحین کے کیسے زنا سے اپنی نفوس کو انہوں نے بچایا موجود ہے. وہ واقعہ کہ ہم کو یاد نہیں، جو 3 لوگ تھے جو غار میں چلے گئے اور ایک پتھر آ کر لگ گیا. اس میں سے ایک شخص نے ایک وسیلہ جو دعا کر لیا تھا ایک عمل کا، وہ کیا تھا کہ اس نے اپنی چچیری یا اپنی میری بہن پہ بری نظر ڈالی. جب وہ مجبور ہو گئی کسی ایک مسئلے کی وجہ سے تو کہا پیسے دوں گا لیکن تم مجھ سے منہ کالا کر. وہ آ گئی، اور جب اس نے منہ کالا کرنے کا ارادہ کیا تو عورت کانپ رہی تھی. اس نے کہا تو کیوں کانپ رہی ہے؟ تو کہا اے شخص میں تجھے واسطہ دیتی ہوں کہ اللہ سے ڈر. اور وہ شخص پیچھے ہٹ کر کہا اللہ میں صرف اور صرف تیرے لیے اخلاص کے ساتھ تیرے ڈر سے پیچھے ہٹا تھا، اگر یہ عمل تجھے پسند آیا تو اس پتھر کو کھول دے. اور پتھر تھوڑا سا رکھ گیا، ہے نا. اب یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں تو گناہ کروں گا پھر توبہ کروں گا. یہاں وسیلہ بنایا جا رہا ہے اپنی اس پاک دامنی کو، اور یہاں لوگ گناہ کر رہے ہیں. آج نوجوانوں میں یہ ایک لہر دوڑ پڑی ہے، شہوت جس کو کہتے ہیں، اس پہ کوئی کنٹرول باقی نہیں رہا. اس کو اسلامک مولڈ جس کو بولتے ہیں نا، ڈھنگ میں ڈھالا نہیں جا رہا ہے. نتیجتاً یہ شہوت انسانوں کو شہوت وہ سوچ، وہ خیالات اور وہ چیزیں دیکھنا، پھر وہ دیکھنے کے بعد وہ عمل، وہ پھر پکے ارادے، وہ عزم کے بعد وہ عمل کی طرف انسان بڑھ جا رہا ہے. اور پھر زنا جیسا قبیح عمل، قبیح فعل، برا فعل جانوروں کی طرح انسان کر رہے، چونکہ جانوروں میں کوئی
رشتے ناتے نسل نہیں ہوتا، یاد رکھیے انسان جانور جیسے بن چکا ہے۔ لہٰذا نوجوانوں کو اس دور میں اپیل کروں گا کہ نوجوانوں ہمارے لیے سلف کے نمونے موجود ہیں، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد جو ہے صحابہ اور تابعین تبع تابعین کے، کہ کتنا احتیاط اس مسئلے میں اس معاملے میں کیا گیا کہ شہوت نہ بڑھ کے اس نوجوان کا واقعہ میں نے رکھا، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ لہٰذا ہم اللہ کے اطاعت گزار فرمانبردار بندے بنے،